درود و سلام ہوں رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا۔ اس مہینے میں اسلام کی عظیم شخصیات کی شہادتیں بھی ہیں، کئی سارے واقعات ہیں۔ آج جمعہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 26 ذو الحج کی فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ حملہ کیا گیا۔ آپ فجر کی نماز کی امامت کر رہے تھے، جب ابو فیروز لؤلؤ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر مارے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جری انسان ہیں، بہادر انسان ہیں کہ زخموں کے باوجود نماز کو جاری و ساری رکھوایا۔ صحابہ کرام نے نماز کی تکمیل کی، آپ زخمی ہوئے اور یکم محرم کو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں جب داخل ہوئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا۔ آپ دعا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر بن الخطاب کے ساتھ عزت عطا فرما۔ اور جب پھر عمر بن الخطاب اسلام میں آئے، اسلام میں داخل ہوئے، تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ حضرت عمر کے مناقب میں ان کا قول ہے، ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، پھر جب سے عمر اسلام میں داخل ہوئے ہمیں رب العالمین نے عزت عطا کر دی۔ عمر کے آنے سے اسلام کو طاقت ملی، عمر کے آنے سے اسلام کو عزت ملی۔ اور ایک موقع پہ آپ نے فرمایا تھا ان اسلام عمر کان فتحا، اسلام عمر کا اس بات کی دلیل ہے کہ اب مسلمان فاتح رہیں گے۔ عمر کا اسلام میں داخل ہونا مسلمانوں کی فتح ہے،
وَإِنَّ هِجْرَتَهُ، اور عمر کا ہجرت کرنا، کانت نصرن، جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو یہ مسلمانوں کی نصرت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے وَإِمَارَتَهُ كَانَ رَحْمَةً، اور جو ان کی امارت تھی، حکومت تھی، خلافت تھی، یہ مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ تین باتیں تھی۔ پہلی بات، عمر آئے، اسلام کو عزت ملی، عمر کے آنے سے مسلمانوں کو فتح ملی۔ وہ مسلمان جن میں دوسرے بھی تھے، سب تھے، لیکن کوئی بھی بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہ تھا، ڈرتے تھے۔ عمر آئے تو فرمایا کائنات کے امام، آج کے بعد بیت اللہ میں نماز پڑھی جائے گی، اور بیت اللہ میں نماز پڑھی گئی۔ اور جب آپ ہجرت کرنے لگے، سب چھپ کے مکہ سے آئے، تاریخ شاہد ہے، سب چھپ کے نکل رہے تھے۔ عمر بن خطاب نے اعلان کیا تھا، جو بندہ یہ چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم دیکھنا چاہتا ہے، اپنی گھر والی کو بیوہ دیکھنا چاہتا ہے، عمر جانے لگا ہے، فَلْيَلْقَانِ فِي الْوَادِي، آؤ وادی کے اندر جہاں سے میرا گزر ہے، میرا سامنا کرو، تمہیں پتہ چل جائے۔ یہ ایک نصرت تھی، طاقت تھی، قوت تھی، جو عمر کی وجہ سے ہوئی۔ اور عمر کی خلافت رحمت تھی تو ایران تک مسلمان فاتح بنے، ایران کو فتح کیا، یہاں تک مسلمان آئے۔ کوئی مسئلہ بھی عمر کے زمانے میں آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے سے حل نہیں کیا، بلکہ یا اللہ کی کتاب سے حل کیا یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے حل کیا۔ حالانکہ عمر تو وہ تھے جن کے بارے میں امی جی عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی کہ قرآن اترتا تو ہمارے گھر میں ہے، لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق ہے۔ قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے، لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق ہے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، وہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی اونٹوں کا چرواہا تھا، اور واقعی یہ عمر کے الفاظ تھے۔ اونٹوں کے چرواہوں کو اسلام کی وجہ سے رب العالمین نے عزت عطا کر دی، ورنہ ہم تو اونٹ چرایا کرتے تھے۔ اور فرمایا جب یہ اعلان ہوا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نعوذ باللہ سر کو لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، میں عمر بھی اس انعام لینے کی طرف میں نکلا تھا کہ میں بھی جا کر کے یہ حاصل کروں۔ یہ دنیا کی بڑی خواہش تھی۔ اور جب جا رہے تھے، عبداللہ بن نعیم راستے میں ملے، کہاں کا ارادہ ہے؟ آج ننگی تلوار لے کر کے چل رہے ہو، خیریت تو ہے؟ کہا آج مکے والوں کے اعلان کے مطابق اونٹ حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ کہا اونٹ لینے سے پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، آپ کی بہن، آپ کا بہنوئی سعید یہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ کہا اچھا، سیدھے اس طرف گئے، اور جب دروازے پہ گئے تو گھر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہیں،
دروازہ کھٹکھٹایا، خباب بن ارت قاری قرآن کو چھپایا گیا، قرآن چھپایا، اب بہنوئی سے آمنا سامنا ہوا، جب ان کو مارنے لگے تو بہن درمیان میں ہے اور اس کا نام بھی فاطمہ ہے، سامنے ڈٹ گئی، کہا اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، ہم کر سکتے ہیں لیکن اب اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ عمر ایک لمحے کے لیے رک گیا، وجہ کیا ہے؟ جو مجھ سے کلام نہیں کرتی تھی، جس کی نگاہیں مجھے دیکھ کے اڑتی نہیں تھی، جس پہ میرا روب اتنا تھا کہ کانپ جایا کرتی تھی، آج یہ بات ہے کہ میرے سامنے بات کر رہی ہے۔ کہا اچھا یہ بات ہے تو مجھے بھی لا کر کے دو۔ فرمایا نہیں، اگلی بات سننا، یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، یہ توحید ہے۔ ایمان جرأت عطا کرتا ہے، توحید جرأت عطا کرتی ہے، اور مشرک ہمیشہ بزدل ہوا کرتا ہے۔ یہ بھی ذہن نشین کر لینا۔ یہ ایمان تھا، کہا انکا نجسن، آپ نجس ہیں، آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کہا پھر میں کیسے لگاؤں گا؟ کہا غسل کرنا پڑے گا۔ غسل کرا دیا، پھر کہا اب سنو ذرا، کہنے لگے مجھے سناؤ تو صحیح سورہ طٰہٰ کی آیات جن کا نزول ہوا تھا، چند دن گزرے تھے، قرآن کریم کی ان آیات کو عمر کے سامنے رکھا گیا۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ یہ آیات پڑھی گئیں، یہ قرآن ہے جو آپ پہ ہم نے نازل کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن آیا، نصیحت ہے، پیغام ہے ڈرنے والوں کے لیے اس قرآن میں، اور یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، اسی رب کی طرف سے جس نے خلق الارض والسماوات العلی، جس نے زمین کو بنایا، آسمان بلند و بالا کو بنایا، اور پھر آسمانوں کو بنانے والا رب خود کہاں؟ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ مستوی۔ یہ عقیدے کی بات ہے، عقیدہ عمر نے سنا، کیونکہ آج بھی ہم مسلمان عقیدے میں مار کھا چکے۔ عام مولوی چند صفحات پڑے ہوئے مولویوں کے نظریات کے پیچھے چل کے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پہ تیرے ساتھ، تجھ میں بھی، مجھ میں بھی، اور جہاں تک بھی کہنے والے نے کہا میں نہیں جانتا، انت رب او انا رب فیک رب اور فی رب کے الفاظ بھی ابن العربی نے کہی، نہیں جانتا، تجھ میں ہے، مجھ میں ہے، تو ہے، میں ہے، بلکہ یہ بھی کہنے والوں نے کہا، اور یہ جہمیہ کا عقیدہ آج بھی ان لوگوں کے اندر رائج ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اور یہ برمنا کہتے پھرتے ہیں ان باتوں کو کہ ساری مخلوق کا وجود اللہ کا وجود ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے، یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے۔ اصل عقیدہ وہ ہے جو قرآن نے
دیا جناب محمد رسول اللہ نے دیا، اور میرے نبی سے بڑھ کے تو عقیدہ نہیں جانتا۔ معاویہ بن حکم، ایک ہے معاویہ بن سفیان، ایک ہے معاویہ بن حکم، جن کے پاس بکریاں تھی، ان کی لونڈی بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن اس سے کمی کوتاہی ہوئی، اسے تھپڑ رسید کیا، پھر نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھ سے آج بڑی غلطی ہو گئی، میں نے لونڈی کو تھپڑ مارا ہے، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس سے پہلے میرے پاس لاؤ۔ لونڈی آئی، میرے نبی نے سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یہ ہے لونڈی بکریوں کی چرواہی، فاشارت الی السماء، اللہ آسمانوں میں ہے، فاشارت الی السماء، وہ لوگ نوٹ کریں جو کہتے ہیں تجھ میں ہے مجھ میں ہے، اللہ کا علم ہر جگہ پہ ہے، کیوں؟ رب کا قرآن کہتا ہے وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ پہ محیط ہے رب کا علم، لیکن اللہ ہے کہاں؟ رحمان عرش پہ ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ، آپ نے فرمایا میرے بارے میں کیا کہتی ہے؟ میرے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا میں کہتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا دا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ عمر کے سامنے عقیدہ آیا الرحمن علی العرش استویٰ، جب عمر کے سامنے یہ بات آئے کہ رحمان عرش پہ ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا مجھے پھر ان کے پاس لے جائیے جن کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ جب یہ قرآن سنا اور یہ عقیدہ سنا، فرمایا مجھے ان کے پاس لے چلیے۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب لے کے جا رہے تھے تو عمر کی تلوار ننگی تھی، ننگی تلوار، دیکھا عمر آ رہا ہے اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، فرمایا ما شأنو کا، آج کیسے آئے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا حمزہ چچا اسے نہ روکو، اس کو اب آنے دو، یہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، اسے مانگا گیا، میرے رب نے اس کو بھیجا، اس کو آنے دو۔ جب آئے نبی علیہ السلام سے ملے، جب مل گئے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس موقع پہ ابن مسعود نے پھر فرمایا تھا جب عمر آ گیا ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، امام بخاری نے اس روایت کو بیان کیا، پھر عمر آ گیا تو مسلمانوں کو رب نے عروج عطا کر دیا، عمر آ گیا تو مسلمان عروج پا گئے، یہ عمر ہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایک ہی حدیث میں کئی کی تعریف کر جاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں کئی صحابہ کے فضائل بیان کیے۔ ایک موقع پہ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا اور آپ نے کیا فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر، میری امت کا رحم دل انسان ابو بکر ہے، لیکن اللہ کے معاملات میں جو سب سے زیادہ ڈٹ جانے والا ہے وہ عمر ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ عمر ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جس راستے سے عمر گزرتا ہے اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جس راستے سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک دن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش کی خواتین نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی، اونچی اونچی باتیں، اور جب عمر آئے
جلدی سے چھپ گئیں، اور عمر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے ہی فرمایا، اے کائنات کے امام، اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو ہنستا مسکراتا رہے۔ یہ دعا دی، خواتین چھپ گئیں۔ حضرت عمر کہنے لگے، یہ کیا کہہ رہی تھی؟ فرمایا اللہ کے نبی نے، عمر تجھے دیکھ کے یہ چھپ گئی سب کی سب، معاملہ کیا ہے؟ آگے سے عمر نے فرمایا، تم اللہ کے نبی کے سامنے باتیں کر رہی تھی، میرے آنے سے چھپ گئی۔ کہا عمر، ہمیں تجھے اللہ کے نبی سے زیادہ ڈر لگتا ہے، اللہ کے نبی تو رحم کر جاتے ہیں، لیکن آپ وہ ہیں کہ آپ سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ میرے نبی نے اس موقع پہ فرمایا، وہ راستہ جس سے عمر گزرتا ہے، یہ جو موقع تھا جب آپ نے کہا، اس راستے کو شیطان چھوڑ جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے عمر کو مقام دیا، عمر کو عزت دی۔ اور پھر ایک بات یاد رکھنا، عمر وہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغیچے میں گئے، دروازے پہ دربان بیٹھا ہے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں۔ صحابہ پریشان ہو گئے، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں۔ اللہ کے نبی اچانک اٹھے اور باغیچے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سب نے کہا، آج کیا ہوا؟ آپ تو اکیلے جاتے نہیں تھے، آج کیوں چلے گئے؟ حضرت ابو ہریرہ تلاش کرتے کرتے جگہ نہ ملی، باغیچے کی دیوار کے نیچے سے جہاں سے پانی گزرتا تھا وہاں سے داخل ہوئے اور اندر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، فرمایا اللہ کے رسول، ہم تو پریشان ہو گئے، آپ کو تلاش کرتے کرتے میں یہاں پہنچ گیا ہوں آپ کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر کیسے آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول، آپ کی محبت میں میرے نبی نے اس موقع پہ ایک بات فرمائی کہ جاؤ، جا کر کے ایک خوشخبری دے دو، جو بندہ لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ کا ترانہ کرتا ہے، جو اس کا اقراری ہے، توحید پہ قائم ہے، اس کے بارے میں یہ کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا کرے گا، بشرہ بالجنہ، جنت کی اسے بشارت دے دو۔ ابو ہریرہ نے یہ کلمات لیے، فرمایا اللہ کے نبی کوئی نشانی؟ میں کہوں گا لوگ تسلیم کیسے کریں گے؟ آپ کا جوتا لیا اور چل پڑے، سامنے سے عمر ملے۔ فرمایا ابو ہریرہ کیسے نکلے ہو؟ کہا اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، من یشہد ان لا الہ الا اللہ، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے اس کو بشرہ بالجنہ، جنت کی بشارت دے دو۔ جب یہ بات کی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تب پر رسید کیا اور فرمایا واپس چل۔ اب ابو ہریرہ آئے، اللہ کے نبی، عمر نے تو مجھے مارا، عمر نے روک دیا ہے۔ جب عمر آئے، حضرت عمر کہنے لگے، اقلت یا رسول اللہ، آپ نے ایسے فرمایا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے ایسے کہا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول، اگر صرف اسی چیز کا اعلان کر دیا جائے، لوگ عمل نہیں کریں گے، لوگ عمل کو چھوڑ دیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، جو
میرے نبی نے اس کو باقی رکھا. حضرت عمر کی رائے کا احترام صرف میرے نبی نے نہیں کیا، آسمان والے رب نے بھی کیا. آسمان والے رب نے کیا اور اس انداز میں کیا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی، منافقین نے ایذا پہنچائی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ آئے، آ کر کے اعلان کیا کون بندہ ہے جو اس کو جس نے میرے اہل پہ باتیں کی ہیں. اور عبداللہ بن ابی السلول المنافق جو کہ آپ کے گھر والوں میں باتیں کیا کرتا تھا، آپ نے منبر پہ اعلان کیا. صحابہ بیٹھے تھے، رائے سامنے آنے لگی. فرمایا علی جی آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی بیویاں بہت ہیں، خواتین بہت ہیں، کسی اور سے شادی کر لیں. اور عندما رفع رأس عمر، جب حضرت عمر نے یہ سر اٹھایا تو فرمایا کائنات کے امام مجھے بتانا ذرا یہ شادی اپنی مرضی سے کی یا رب کی مرضی تھی؟ اللہ کا آرڈر تھا یا آپ نے کی تھی؟ فرمایا یہ تو اللہ کا آرڈر تھا، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کپڑے میں لپٹی ہوئی چیز کو دیکھا، میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا ہذہ عائشہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ عائشہ ہے آپ کی بیوی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی بیوی ہے. تو جب عمر نے یہ الفاظ سنے تو فرمایا کائنات کے امام اگر یہ بات ہے تو پھر میں اعلان کرتا ہوں سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم ہے، اللہ پاک ذات ہے. قربان جاؤ عمر، تیری رائے پہ میرے نبی منبر سے نیچے اترے، سیدھے صدیق کے گھر گئے جس گھر کے اندر رونا ہی رونا تھا. اور امی عائشہ صدیقہ کی آنکھوں کو دیکھتا ہوں، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں. میرے نبی جب اس گھر میں پہنچے، آپ استقبال صدیق اور آپ کی گھر والی نے جس انداز سے کیا، آسمان شاہد ہے، جو قدم چل نہ سکیں، جو نگاہیں اٹھ نہ سکیں، آج میری نبی کی طرف اٹھی، دیکھنے لگی کہ یہ چاند میرے گھر میں دوبارہ آ گیا. اللہ تیرا شکر ہے. آپ گھر پہنچے، جیسے ہی پہنچے آپ پہ کیفیت وحی کی طاری ہوئی، اور جب وحی آپ پہ آ رہی تھی صدیق سمجھ گئے اب جبریل آ چکا، وحی آ رہی ہے. پھر ایک آیت نہ تھے 18 آیات کا رب نے قرآن کی صورت میں سورہ نور میں یہ آیتیں نازل کر کے جب بات کی تکمیل کی تو میرے رب نے فرمایا لولا سمعتم اذ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. میرے اللہ نے انہی الفاظ کو نازل کیا. تو ہم کہتے ہیں عمر کو سمجھو، اپنے بچوں کو عمر کے بارے میں بتلاؤ. عمر وہ انسان ہے دنیا سے جاتے ہوئے بھی پیغام دیا، کسی کا حق نہیں کھانا. عمر وہ ہے جاتے ہوئے پیغام دیا، سنت کا پابند رہنا. ایک نوجوان آیا، آ کر کے عمر سے باتیں کرنے لگا. جب باتیں کر چکا کہا آپ عظیم ہیں، تعریف کی، واپس پلٹنے لگا تو آواز دی یبنا اخی ارجع
بھائی کے بیٹے واپس آیا تو فرمایا ارفع ازارک، اللہ ارفع ازارک، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر کر لو، یہ ہے میرا عمر اور آپ کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ یہاں سے سلام پھرتا ہے، باہر نکلتا ہے، پہلے شلوار نیچے کرتا ہے، یہ تو ابدی حکم ہے، ہمیشہ کا حکم ہے کہ مسلم جو ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے، نبی کو ماننے والا، عثمان کو ماننے والا، حسین بن علی کو ماننے والا، کیوں کہہ رہا ہوں؟ عثمان مکے میں جائے، آگے پنڈلی پہ کپڑا ہو، مکے والے تانا دیں کپڑا ختم ہو گیا، غریب ہو گیا، کہا نہیں ہاکذا ازارۃ صاحبنا، ہمارے ساتھی کا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہوتا ہے۔ اور معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت حسین کے لیے طائف مدینہ میں بھیجے، اور میں مسجد نبوی میں جس بندے کا کپڑا آگے پنڈلی پہ ہوگا وہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ عمر بن خطاب آخری لمحہ بندے کو دیکھا، کپڑا نیچے ہے، ارجع یجناقی، واپس پلٹ، ارفع ازارک، اپنا کپڑا اٹھا، اسے عمر کہتے ہیں۔ اور پھر جاتے ہوئے بھی اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جاؤ امی عائشہ کے پاس، صدیقہ کے پاس جا کر کے کہنا عمر بن خطاب امیر المومنین نہیں، عمر بن خطاب آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں کے ساتھ جگہ عطا فرما دے، یہ عمر کا دل کرتا ہے، اور جاؤ اجازت دے تو میری تدفین کرنا، اگر اجازت نہ دے تو واپس پلٹ کے آ جانا، میرا سلام عرض کرنا۔ اور جب گئے جا کر کے باپ کی امی جی عائشہ صدیقہ نے روتے ہوئے فرمایا، جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر تجھ پہ ہر چیز میں ترجیحاً تجھے عطا کرتی ہوں، تیرے مقابلے میں میری کوئی بات نہیں ہے۔ واپس گئے، عمر انتظار میں ہیں، عبداللہ بن عمر گھر سے داخل ہوئے، سلام کیا، سلام کا جواب دیتے ہیں فرمایا من خبر کیا آئی ہے؟ بشارت ہے، مجھے اجازت ملی کہ نہ ملی؟ فرمایا ہاں مل گئی۔ فرمایا بیٹا ایک اور میری وصیت نوٹ کر لو، جب مجھے میری چارپائی لے کر کے جاؤ گے تو دوبارہ جا کر کے بھی اجازت مانگ لینا، اگر امی اجازت دے تو قبول کرنا، اگر امی اجازت نہ دے تو قبول نہ کرنا۔ آج اہل حدیث کے فرزند کی بات بھی نوٹ کیجئے ذرا، کائنات کے لوگوں ہم جو کہتے ہیں عمر نے اجازت مانگی مل گئی، یہ تو آسمان والے کا فیصلہ تھا، کیونکہ میرا قرآن یہ کہتا ہے جہاں سے جو مٹی لی جاتی ہے وہیں اسے واپس لٹایا جاتا ہے، جس مٹی سے اسے بنایا جاتا ہے اس مٹی میں لٹایا جاتا ہے۔ آئیے ذرا سنیے، ٹھیکریوں پہ سجدے کرنے والے اور دنیا کی زمینوں کو ترجیح دینے والے بھی سن لیجئے، جو مٹی اس کی تھی جہاں سے اللہ کے رسول کی تھی وہاں اللہ کے رسول بھی پہنچے، ابو بکر کی تھی ابو بکر بھی پہنچے، عمر کی تھی عمر بھی پہنچے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو میں اسے دلیل دینا چاہتا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے کی بات ہے، ایک بندہ غلام حبشے کا رہنے والا یہاں آتا ہے، موت سے ہو گئی، بتلایا گیا کائنات کے امام فلاں حبشی کو موت آئی ہے، ذرا حدیث کے الفاظ سننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا، ابو سعید خدری کہتے ہیں میرے نبی وہاں سے جب گزر رہے تھے اسے بتایا گیا یہ فلاں حبشی کی قبر ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ سیک من عرضہ وسمائہ الی قربۃ التی منہا خلق، اللہ تیری عظمت پہ قربان جاؤں، اس زمین سے اس
آسمان کی چھت کے نیچے سے اس کو اس جگہ پہ لایا گیا جس مٹی سے اس کو پیدا کیا تھا. میرا رب اس کو یہیں پہ لے کر کے آ گیا. تو پھر پتا چلا لوگوں، پتا چلا کہ جس مٹی سے بندہ بنا ہوتا ہے وہی اسے لٹایا جاتا ہے. هو الذی خلقکم من تراب. قرآن سننا. هو الذی خلقکم من تراب. دوسری جگہ پہ هو الذی خلقکم من طین. دو آیات اسی مٹی سے زمین سے بنایا گیا. اور تیسری آیت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں لٹایا جائے گا، اسی سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. جب آپ اٹھیں گے ایک طرف صدیق ہوگا، ایک طرف فاروق ہوگا. دنیا کی کوئی طاقت نہ دنیا میں الگ کر سکی، کیونکہ آپ فرمایا کرتے تھے خرج تو انا و ابو بکر و عمر. میں نکلا، میرے ساتھ ابو بکر تھا، عمر تھا. میں باہر آیا، میرے ساتھ ابو بکر تھا، عمر تھا. یہ کس نے فرمایا؟ اس نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جو وحی کے ساتھ کلام کرتا ہے. صحابہ کے مقام کو سمجھیے. اس مہینے میں صحابہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. سب صحابہ جتنے بھی ہیں میرے نبی کے صحابہ. ہمارا یہ عقیدہ ہے جس نے ایک مرتبہ دیکھا ایمان کی حالت میں، اسی ٹائم موت آئی، رب کعبہ کی قسم وہ بھی جنتی ہے، کیونکہ اس نے نبی کو دیکھا ہے. وَمَاتَ بِهِ مُؤْمِنًا. ایمان کی حالت میں گیا. اللہ سے دعا ہے ہمیں عمر کی عظمت، صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.